السلام علیکم، میں ہوں شفقت شرما کے۔ آج آزاد جموں کشمیر میں میرپور ڈویژن میں پولنگ بھی ہو رہی ہے، الیکشن بھی ہو رہے ہیں، اور اسی دوران کالعدم قرار دی گئی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے لانگ مارچ بھی جاری رکھا ہوا ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پھر سے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر الزامات لگائے ہیں، اور وفاقی وزیر مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، پہلے اس پر بات کریں گے۔ عطا تارڑ صاحب نے فرمایا ہے کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں، اس کے ہمیں ثبوت مل چکے ہیں، اور یہ شرپ پسند عناصر انڈیا کی حمایت پر آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورت خراب کر رہے ہیں، اور حقوق کی آڑ میں یہ دہشت گردی کر رہے ہیں۔ جناب عطا تارڑ صاحب، یہ آپ نے درست فرمایا، یہ بالکل انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور ان کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں، اور ان کے بالکل تانے بانے اسی طرح ملتے ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کی فیکٹریوں میں انڈیا کے ایجنٹس، راہ کے ایجنٹس کام کیا کرتے تھے، ان کی فیکٹری میں انجینئرز تھے اور راہ کے ایجنٹس، یہ بالکل اسی طرح تانے بانے ملتے ہیں جس طرح میاں نواز شریف صاحب کے کاروبار انڈیا میں تھے اور ان کے تانے بانے اور ثبوت ملتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح کے غدار ہیں جس طرح کی ایک شاہدرہ تھانے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی، غداری کا مقدمہ بنایا گیا تھا، جس میں میاں نواز شریف صاحب، شاہد خان عباسی صاحب، خواجہ آصف صاحب، اور اس وقت کے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے راجہ فاروق قدر صاحب، ان پہ غداری کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو یہ بھی بالکل اسی طرح ہی کے غدار ہیں، اور اسی طرح کے انڈیا کے ایجنٹ ہیں، اور اسی طرح کے تانے بانے ان سے ملتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی احتجاج ہوتا ہے، وہ ٹی ایل پی کا احتجاج ہو تو اس کے تانے بانے انڈیا سے ملتے ہیں، اس کے تانے بانے نکلتے ہیں، کا ہو تو اس کے تانے بانے انڈیا سے نکل آتے ہیں۔ اسی طرح کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے تانے بانے بھی انڈیا سے ملتے ہیں جلتے ہیں، تو اس ڈور کو انڈیا ہلا رہا ہے۔ تو یہ ایک پیٹرن ہے جو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے، یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ریپیٹڈ چلا آ رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا۔ اس کے بعد خواجہ سعد رفیق صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے۔ یہ خواجہ صاحب بڑی اچھی باتیں کیا کرتے ہیں اور جمہوریت کی باتیں کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو احتجاج مؤخر کر دینا چاہیے، انتخابی عمل میں روکنا نہیں ڈالنا چاہیے، اور ہمیشہ سارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے، کچھ مطالبات نہیں مانے جاتے، کچھ مانے جاتے ہیں۔ کچھ مطالبات کا تعلق آزاد کشمیر کی حکومت سے ہے، اور وہ آزاد کشمیر کی حکومت اپنی مدت پوری کر چکی ہے، نئی حکومت بنے گی تو مسائل کا حل ہوگا۔ ریاست کو مذاکرات کر کے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو راستہ دینا چاہیے، اور کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو سیاسی تدبر اور حکمت عملی مظاہرہ کرنا چاہیے، اور سیاسی عمل میں رہتے ہوئے مسائل کا حل کرنا چاہیے۔ جناب خواجہ سعد رفیق صاحب، آپ نے بہت درست بات کی ہے اور بہت اچھی بات کی ہے، لیکن میں تھوڑی سی آپ کو یاد دہانی کروا دوں کہ یہ سیاسی حکمت عملی اور سیاسی تدبر اور پرامن ماحول کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ 50 روز سے اپنائے ہوئے ہے۔ اور یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اور یہ جو لانگ مارچ ہو رہا ہے، یہ مطالبات کے لیے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ تسلیم شدہ مطالبات پر عہد شکنی جو کی گئی ہے اس کے لیے ہو رہا ہے، اور وہ آپ ہی کی حکومت نے وہ معاہدہ کیا ہوا اور وہ عہد شکنی کی ہے، اور وہ آپ ہی کی حکومت کے وزیر اعظم کی بنائی گئی کمیٹی تھی۔
میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ امن کی بات آج آپ کو 50 دن کے بعد یاد آئی ہے اور مذاکرات کی بات یاد آئی ہے چونکہ الیکشن ہو رہے ہیں، لیکن کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پچھلے 50 دن سے متعدد کوششیں کر چکی ہے، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپیل کی گئی، سینیٹر مشتاق صاحب کے ذریعے وزیر اعظم اور آرمی چیف صاحب کو خط لکھے گئے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن، نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کو اپیلیں کی گئی کہ ہم امن چاہتے ہیں اور امن کے ذریعے مذاکرات چاہتے ہیں۔ بہت سی کوششیں بھی ہوئی مذاکرات کی، لیکن جو حکومت کی طرف سے ہی ناکام ہوئی۔ میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں کہ یہ جو لانگ مارچ آج ہو رہا ہے یہ 15 جولائی کو ہونا تھا، اور ریاست کی طرف سے یقین دانی پر جو بقول ان کے کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ انہوں نے عہد کیا کہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے مطالبات منظور کیے جائیں گے اور آپ اس لانگ مارچ کو مؤخر کر دیں۔ تو یہ 15 جولائی کو ہونے والا لانگ مارچ تھا جو مؤخر کیا گیا تھا، جو آج 27 جولائی کو ہو رہا ہے۔ تو وہ سیاسی تدبر ہی اپنائے ہوئے ہیں، سیاسی حکمت عملی ہی اپنائے ہوئے ہیں، سیاسی عمل کے اندر ہی ہیں۔ اگر وہ پرتشدد ہوتے تو حملے کر رہے ہوتے، گاڑیوں پر حملے کر رہے ہوتے، سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہوتے، عوام کو مار رہے ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہاں خواجہ صادق شفیق صاحب نے یہ بھی کہا ہے بڑا انٹرسٹنگ کہ ریاست اب کسی جانی اور نقصان کی متحمل نہیں ہو سکتی، چاہے وہ مظاہرین کے ہوں یا سیکورٹی فورسز کے ہوں۔ بڑی دیر کے بعد آپ کو یہ یاد آیا، 32 لوگ مظاہرین کے شہید کیے جا چکے ہیں اور 4 سیکورٹی فورسز کے اہلکار شہید ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ 36 لوگوں کی کیا ریاست متحمل تھی ان جانوں کی لینے کی؟ لیکن اگر آپ حکومت میں ہیں، آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آپ بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی راہ اپنانی چاہیے، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کی راہ اپنانی چاہیے، تو سوال یہ ہے کہ پچھلے 50 دنوں میں یہ کون پرابلم کریٹ کر رہا ہے؟ قومی ایکشن کمیٹی بھی اپیلیں کر رہی ہے کہ اور بار بار کوششیں کر رہی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، امن سے مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ آپ بھی یہ بیانات دے رہے ہیں آج الیکشنز کے موقع پر آ کے، بلاول صاحب بھی یہ بیانات دے رہے ہیں کہ جی امن سے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو پرابلم یہ ہے کہ پھر روک کون رہا ہے اس سے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کون روک رہا ہے کہ مذاکرات نہ ہو اور یہ جو ایک امن و امان کا سلسلہ خراب ہوا ہے، تو گزشتہ 50 دن سے آزاد کشمیر ایک سب جیل بنا ہوا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو 36 لوگوں کی جانیں گئی ہیں یہ کس کے ذمہ ہے؟ مطالبات پورے ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ سارے مطالبات نہیں مانے جاتے ہمیشہ، اور سارے مطالبات پورے بھی نہیں ہوتے، ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، کامیاب ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ 36 جو جانیں چلی گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس کو آپ اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں اور پھر یہ سارا ملبہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پر ڈال رہے ہیں؟ اسی کے ساتھ اگر اجازت دیجیے گا، اگر آپ میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نئے ہیں تو میرے یوٹیوب چینلز کو اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور فالو کر دیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے۔